اس صورت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے نا؟ ایک ساتھی ترجمہ سنا دیں تاکہ پھر جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سے عرض کر کے بات ختم کریں. جی بڑے عمدہ انداز. جی یہ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا تھا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین، اس کے کچھ مطلب آپ کو بیان کیے تھے، یاد ہے؟ وہ بیان بتا دیں ذرا ایک ساتھ. تین سے مراد حضرت وحی ہے. جی 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 ماشاء اللہ. ایک دوسرا قول تھا کوئی؟ جی 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 ہاں، سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اچھا، اب چند باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے 4 مقامات کی قسمیں کھائی یا 4 چیزوں کی قسم کھائی. تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور بلد الامین کی. 4 قسمیں آپ کے سامنے آئیں. جب قسم آتی ہے تو بات آئی کہ اس کے بعد مقسم بھی یا جواب قسم آتا ہے نا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 4. لکھیں آیت نمبر 4، یہ پچھلی قسموں کے لیے مقسم بھی ہے یعنی جواب قسم. آیت نمبر 4 یہ پچھلی قسموں کے لیے کیا ہے؟ مقسم بھی یا جواب قسم، ایک ہی مطلب ہے. جواب قسم ہے. اور اس آیت میں فطرت انسانی کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ فطرت انسانی کا. انسانی فطرت. اب اللہ پاک نے انسان کی جو فطرت رکھی ہے، فرمایا یہ سب سے خوبصورت سانچے میں، اس کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا، عمدہ بنایا، قیمتی بنایا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو ہماری فطرت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بنانے والے سے، اللہ پاک کی ذات سے دور نہ جائیں بلکہ اللہ پاک سے قریب رہیں. ٹھیک ہے؟ یہ فطرت ہے ہماری اور فطرت کا تقاضا ہے. یہ لکھیے دوستو. آگے لکھیں آیت نمبر 5، یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین. دیکھیں آیت نمبر 5 میں فطرت سے غافل ہونے والوں کا بیان ہے. فطرت سے غافل ہونے والوں کا بیان ہے، جو اپنی فطرت سے غافل ہو گیا.
اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو، اپنے بنانے والے کو بھول گیا. اللہ پاک یاد نہیں ہے ابھی، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد یاد نہیں ہے، بھٹک گیا تو فطرت سے غافل ہو گیا نا. یہ بھی لکھ لیا دوستوں؟ لکھ لیا دوستوں؟ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو آیت نمبر 5 ہے، اس کے دو مطلب ہیں. اس کے کتنے مطلب ہیں؟ دو مطلب ہیں. آپ نے ترجمہ کیا پھر ہم نے اس انسان کو لوٹا دیا کمزور عمر کی طرف، انتہائی بڑھاپے کی طرف اس کو لوٹا دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد جانور ہے. بہت غور کریں گے دوستوں. اسفل سافلین سے مراد کیا ہے؟ جانور ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ غافل انسان یہ بڑھاپے میں جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ غافل انسان بڑھاپے میں جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا. سمجھ گئے دوستو؟ ایک صاحب ایمان پر جب بڑھاپا آتا ہے نا، تو اگر یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، غافل نہیں ہے، تو اس کا یہ بڑھاپا بہت قیمتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اگر عمل کرتے کرتے بڑھاپے میں جائے اور پھر بڑھاپے میں کسی عمل کو نہ کر سکے، تب بھی اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ وہ اعمال کو لکھتے رہیں، اس لیے کہ اس نے عمل میں جوانی گزاری ہے، طاقت گزاری ہے نا. جی میں سنا نہیں جاتا ہے. تو اس کا یہ بڑھاپا بہت قیمتی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر نافرمان چلتے چلتے بڑھاپے میں چلا گیا، غافل ہو کر بڑھاپے میں چلا گیا، تو جانور سے بھی بدتر ہے، کسی کام کا نہیں. کیوں؟ مفسرین نے فرمایا ایک جانور ساری زندگی اپنے مالک کے کام کرتا ہے نا، طاقت ہوتی ہے، اور جب یہ جانور بوڑھا ہو جائے تو اس پہ سواری نہیں ہو سکتی، اس پہ سامان نہیں رکھ سکتے، خدمت نہیں لے سکتے، یہ سارے کام تو اس جانور کے نہیں. لیکن ایک چیز پھر بھی ہے کہ جانور کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں اور اس کا گوشت استعمال کر لیں. کارآمد ہوا نا. لیکن غافل اور نافرمان انسان کا جو بڑھاپا ہے، یہ اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے، کسی کام کا بھی نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ایک مطلب تو اس کا یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد جہنم کا نچلا طبقہ ہے. اسفل سافلین سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ. سافل کہتے ہیں نیچے کو، اور پھر اس کو اسفل کہا مبالغے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سافلین کہا. سمجھ گئے؟ تو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ مراد ہے. اور مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کی شکل میں یہ غافل انسان، نافرمانی کی شکل میں یہ غافل انسان جہنم کے اس نچلے طبقے میں چلا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ غافل انسان جہنم کے اس نچلے طبقے میں چلا جائے گا.
بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ کی سمجھ میں کیا آیا کہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے خوبصورت زندگی دے کر پیدا کیا. ہماری فطرت ہمارے پاس ہے، اور اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پہچان لیں، زندگی دینے والی ذات کو بھی پہچان لیں. لیکن اگر کوئی اس کو بھول جائے، اپنی فطرت سے غافل ہو جائے، تو فرمائے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ گرے گا، جہنم میں جا کے گر جائے گا، اور اس کی زندگی کا جو اختتام ہوگا یہ بہت برا ہوگا، بڑھاپا بہت برا گزرے گا اس کا. سمجھ میں آ گئے؟ اگر یہ بڑھاپے میں آ کے توبہ کر لے گا تو دوبارہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا، آ گیا تو دوبارہ یہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا. جی جی ہاں، اس لیے آگے دیکھیں نا، آگے دیکھیں الا الذین آمنوا. اللہ کا کیا ترجمہ کیا؟ سوائے ان لوگوں. اب یہ انہی میں سے نکالے گئے. اسفل سافلین کا مصداق بن رہے تھے. ہاں اگر کسی کو احساس ہو گیا، بڑھاپے میں آ کے احساس ہوا کہ بھئی مجھ سے غلط ہوا، اگر اس نے اب بھی توبہ کر لی، الا الذین آمنوا، دوبارہ ایمان والی زندگی کی طرف آ گیا اور نیک اعمال کیے، تو ان کا اجر ایسا ہے جس کے لیے کوئی اختتام نہیں. اس لیے کہ موت سے پہلے تک توبے کا دروازہ بند نہیں. اللہ وہ مہربان ذات ہے کہ جس نے کسی موقع پہ انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. اس عین بڑھاپے میں بھی، موت کے قریب بھی، اگر یہ سچے پکے دل سے توبہ کر لے گا، الا الذین آمنوا کے اندر شامل ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اس لیے توبے والی زندگی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سمجھ میں آ گئی؟ تو جو فطرت سے غافل ہو جائے، اگر یہ دوبارہ فطرت کی طرف آ جائے گا تو دوبارہ اللہ کے مقربین میں شمار ہو جائے گا. اچھا، یہ صورت ہو گئی پوری. اب رہ گئی بات کون سی کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ 3 کی. اس کو 3 کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بالکل پہلی آیت آئی. موضوع صورت کیا ہے دوستو؟ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یعنی عنوان. آپ بات لکھ لیں تو یاد رہے گی. فائدے کے عنوان سے لکھ. مقصد زندگی اور خالق زندگی ہے اللہ پاک، اور اس نے زندگی کا ایک مقصد دیا ہے. تو مقصد زندگی اور خالق زندگی کو پہچان لینا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس صورت کا موضوع کہ فطرت سے دور ہونے والوں کا عبرتناک انجام. اب آپ دیکھیں آج دنیا میں اگر ظاہری طور پہ آپ غور کریں تو جتنے، ورنہ فتنوں کا زمانہ ہے اور حرام کے راستے زیادہ ہے، مشتبہات اور مکروہات کے راستے زیادہ ہے، حلال کے راستے کم ہیں. اس صورت لکھیں دوستو، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. اگر یہ انسان اپنے فرائض احسن اور اسفل، تو ایک ہی انسان ہے، لیکن ترتیب پر چلے گا تو بہترین انسان ہے، مخلوق ہے، اور ترتیب سے ہٹ جائے گا تو بدترین بن جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے زندگی کی حفاظت ترتیب کے ساتھ کرنا شروع کریں گے. اب جو پہلی وحی ہے، باقی کل غالباً آپ حضرات کو سرکولر ملے ہوں گے. گزشتہ کل سب ساتھیوں کو ملے، چھوٹا سا ایک اعلان تھا. مل گیا؟ آپ کو نہیں ملے؟ اچھا، پھر آپ ابھی لے آئیں گے تو انشاءاللہ. تو یہ کہ تھوڑی سی بات بھی ہوگی، آپ حضرات رہیں گے تو ہمیں حوصلہ بھی رہے گا، اور پھر انشاءاللہ نتائج تیار ہیں، ان کا اعلان بھی ہوگا.
تو صبح 10:30 بجے ساتھی فکر کے ساتھ کوشش کر لیں اور آ جائیں انشاءاللہ العظیم. تھوڑی سی بات ہوگی پھر نتیجہ لے کر آپ حضرات فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ملاقات پھر ہر شعبے کی تھوڑی سی بات ہوگی, اس کے بعد پھر ہر شعبے کا الگ الگ کاؤنٹر ہوگا. آپ کو کہا جائے گا جیسے بھائی مسجد کے برآمدے میں چلے جائیں, وہاں ساتھ ہو جائے تو آپ اپنے اس سے جا کر اپنا نتیجہ وصول کر لیں گے, پھر چلے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک عافیت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.